السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6 مارچ 2026 اور عشاء اور تراویح کا وقت ہونے والا ہے، تو ہم عام طور پہ دنیا کے ساتھ ایڈوانس آگے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، آگے کی طرف چلنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ تھوڑا پیچھے ماضی کی طرف لے جا رہا ہوں، جہاں ہم ایک پرسکون ماحول میں رہا کرتے تھے اور محلوں کے اندر سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں مساجد کی طرف رواں دواں ہوتے تھے، اور پھر فجر کے وقت بھی یہی منظر ہم دیکھا کرتے تھے، بات کر رہا ہوں میں ربوہ کی اور قادیان کی۔ اب ان واقعات کو جب ہم یاد کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا حرکت ہوئی بھلا جی، لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس وقت کو یاد کرنا جب ہم بچپن میں بغیر کسی پریشانی ٹینشن کے یہ صلی اللہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ وہ گلیاں ہوتی تھیں ربوہ کی، قادیان تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہاں بھی ہم نے سنا ہے کہ بالکل یہ ماحول ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہاں ہمیں یہ موٹر وے میسر ہے، سفر 8-10 منٹ لگتے ہیں مسجد جاتے، تو میں کہتا ہوں چلیں خود تو جو کرنا ہے کوئی نہ کوئی سن کے وہ بھی انجوائے کر لیا کرے، ساتھ شامل ہو جایا کرے۔ پھر اس کے بعد میں ایک واقعہ جو ہمارے یہاں ایک مربی صاحب نے بیان کیا، حافظ محمد یار صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ سچائی کو جا کے کیسے پہچانے۔ پہلے ہم ذرا تھوڑا شوق پورا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ساتھ وہ واقعہ بھی سنواتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ ایک بزرگ تھے جو صاحب کشف و الہام تھے اور وہ الہاماً احمدی ہوئے تھے، تو یہ واقعہ میں نے ان سے کئی دفعہ خود سنا ہوا ہے۔ حافظ محمد یار ان کا نام تھا۔ زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے 30 سال تقریباً قرآن کریم اس طرح میں پڑھاتا رہا، لیکن جب بھی میں قرآن ہاتھ میں لیتا تھا تو میں نے کہنا اللہ، پنجابی میں کہتے تھے ایڈی وڈی کتاب، یہ تو مطلب تو بولنا ہے، کدی ساڈے نال بھی بول۔ تو کہتے ہیں میں دعا کرتا تھا، اور 30 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ جب گزر گیا تو مجھے آواز آئی، انا الموجود، میں ہوں۔ کہتے اس آواز کو سن کے، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اس آواز کو سن کے میرے دل پہ ایسے ٹھنڈ پڑ گئی جیسے سینکڑوں ہزاروں سالوں سے بغیر بارش کے زمین پہ بارش پڑ جائے، اس کی جو حالت ہے میری حالت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں یکدم ایک گھبرایا بھی کہ یار یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے گا نا، تو میں نے آگے سے عرض کی کہ اللہ اگر تو نے تعلق آج بنایا ہے تو یہ تعلق ٹوٹے نہیں۔ تو کہتے ہیں اس پہ مجھے آواز آئی، ان کنت عبدی اذهب علی عبدی اسمہ ناصر وہو فی ربوہ، کہ اگر تو میرا بندہ ہے تو میرے ایک بندے کے پاس چلا جا، نام اس کا ناصر ہے، ربوہ میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب مجھے یہ الہام ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ربوہ کدھر ہے اور ناصر کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو اٹھ میں بتاتا ہوں۔ اس پر کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ میں قریبی کوئی جگہ ہوگی، میں جا کے واپس آ جاؤں گا، تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا بس میں جا کے آ رہا ہوں شام تک نا۔ کہتے میں وہ چلا، تو چلتے بسیں بدلتے، کہتے میں ربوہ پہنچ گیا۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کسی نہ کسی رنگ میں وہ پہنچ گئے کیا کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر صاحب کے دفتر میں،
تو جب انہوں نے ذکر کیا کہ جی میں اس طرح میں نے صاحب سے میں نے ملنا ہے، ناصر جتنا بھی ان کو معلومات تھی، انہوں نے صاحب سے کہا کہ میں نے ملنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، غالباً یہ سوار کا دن تھا، تو انہوں نے کہا جی نہیں، وہ اب جمعرات تک تو کوئی ٹائم نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بڑا مایوس سا ہوا، اور ساتھ ہی مسجد یعنی مسجد مبارک، کہتے میں وہاں جا کے، وہ قصر خلافت کے ساتھ ہمارا ہے نا مسجد مبارک، کہتے میں وہاں گیا، میں نے لمبی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی. یہ وہ بات ہے کہ بات کیسے پہنچے نا. کہتے میں نے بڑی دعا کی کہ اللہ میاں مجھے تو نے کہا ہے کہ تو میرا اگر بندہ ہے تو میرے بندے کے پاس چلا جا. تو میں تو آ گیا ہوں، وہ بندے کو بھی تو اطلاع دینا بندہ آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی درمیان میں مجھے خیال ہے کہ میں بے وقوف ہوں، اللہ نے سارا راستہ بتایا، میں غلط جگہ آ گیا ہوں. ایک وہ کہتے ہیں یہ بھی میرے ذہن میں سوچا ہے. کہتے خیر میں نے لمبی نماز پڑھی، کوئی صورت نظر نہیں ہے، میں خیر نکل گیا، اور مجھے غصہ اپنے پہ بھی آیا کہ میں غلط ہی آیا ہوں غالباً نا. تو کہتے ہیں میں بارہ جا رہا تھا، جب واپس تو جب میں پہنچا ہوں خلافت لائبریری کے پاس، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے پیچھے سے کیا کہتے ہیں کہا، وہ ہاتھ لگا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں نا. کہتے ہیں میں نے کہا جی مجھے وہ پہلے تو کہا ٹائم کوئی نہیں، آپ بلا رہے ہیں. کہتے جی مجھے کیا پتا، مجھے جو حکم ہوا میں تو آپ کو پہنچا رہا ہوں. کہتے خیر میں چلا گیا. جب میں گیا تو حضرت صاحب سے کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی. تو حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کے زمانے کی یہ بات ہے. تو کہتے حضور کو میں نے جب حضور نے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو میں نے جب ساری بات بتائی، تو حضور جب میں پہنچوں نا کہ ان کنت عبدی اذهب الی عبدی، میرے بندے کے پاس چلا جا. تو حضور فرمائے کیا کہا اللہ نے؟ کہتے میں نے دوبارہ دہرایا. حضور نے پھر فرمایا کہ کیا فرمایا اللہ نے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب دوبارہ حضور نے فرمایا اللہ نے کیا فرمایا، تو میں نے اونچی آواز میں بھی کہا، اپنی آنکھیں بھی تھوڑی سی کھولیں. تو میں نے کہا حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے اللہ نے مجھے اپنا بندہ کہا ہے نا. تو اس میں تو خلیفہ وقت کی بھی آپ دیکھیں نا، خلیفہ وقت سے تو بڑا کوئی اللہ کا بندہ ہوتا نہیں. تو یہ حضور کی بھی آگے سے ایک عاجزی تھی کہ مجھے اللہ نے میرا بندہ کہا ہے. تو یہ میں نے اس وقت وہ واقعہ سنایا کہ اگر کسی انسان کی نیت صالح ہو، وہ خلیفہ وقت تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہو، درد دل سے وہ دعا کرے، اس کی بات کسی نہ کسی رنگ میں پہنچ جائے گی. سنیانی سیو میں دیایا جہان وچ، سنیانی سیو میں دیایا جہان وچ، پتے تے خبر